وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من نفثہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی 40 نمبر آیت کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ کے اس احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کن کو کہا گیا اور اس کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل اصل میں بنینا تھا، جمع کا صیغہ ابن کی جمع بنین تھی، تو بنین کو جب اس کی اضافت لفظ اسرائیل کی طرف ہوئی تو قاعدے کے مطابق یہاں سے نون گر گیا اور بنی اسرائیل بن گیا۔ بنی بنینا، بنین مین اولاد، بیٹے، اولاد کے معنی میں ہے، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اس وجہ سے ان کے جد امجد کے نام کے ساتھ ان کو پکارا گیا، اور چونکہ جد امجد اللہ کے برگزیدہ اور نیک اور صالح پیغمبر تھے، اس وجہ سے ان کو ان کی نسبت سے یاد کیا جا رہا ہے، اے لوگو جو اس شخصیت کی اولاد ہو جو اللہ کے ہاں برگزیدہ تھے، اللہ کے ہاں جن کا مرتبہ و مقام تھا۔ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عادت کریمہ ہے کہ وہ کسی پر احسان نہیں جتلاتا، لیکن یہاں اس اسلوب سے ہٹ کر بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے احسانات کو یاد کرو۔ یقیناً اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہے، ان حکمتوں میں سے چند ایک اہل علم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب مد مقابل کو کسی کام کرنے پر آمادہ کرنا ہو اور اس کو رغبت دلانی ہو تو اس پر کیے جانے والے احسانات کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے جو احسانات کیے، بنی اسرائیل کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو شکر ادا نہیں کرتا وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل والے اس بات کو مانتے تھے کہ ہمارے بڑوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے۔ ایک سوال یہاں ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ جو جن انعامات کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ انعامات تو ان لوگوں پر نہ تھے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ انعامات تو ان کے آباء و اجداد پر کیے گئے تھے، پھر مخاطب ان کو کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آباء و اجداد پر کیے جانے والا انعام دراصل اولاد پہ ہی کیا جانے والا انعام ہوتا ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بقا ان احسانات کی بدولت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کو فرعون سے جب نجات دی گئی اور ان پر انعام کیا گیا تو اس کے بقا کے طور پر تو ان کی نسل جو آگے چلی وہ وہی تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر لوگ موجود تھے۔ یہ گویا کہ ان پر بھی احسانات تھا۔ سوال یہ کہ وہ کون سے احسانات تھے جن کو اللہ رب العالمین یاد کروا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مختلف انعامات ہیں جس کا رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، جس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ ان کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا فرمائے، ان کے لیے دریا میں رستہ بنا دیا گیا، اسی طریقے سے ان گناہوں کو معاف کر دیا گیا، انہوں نے شرک بھی کیا، پھر ان کو توبہ کا رستہ دکھایا گیا اور ان کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی گئی۔ یہ ایسی نعمتیں تھیں کہ جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، اور جو ایک سب سے بڑی نعمت تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لے کر آئے اس شہر میں ان کو ٹھہرایا گیا، عزت دی گئی، مقام دیا گیا، ان کو معاشی طور پر معاشرتی طور پر عزتوں سے نوازا گیا۔ اب یہ سارے احسانات ان کو یاد کروائے جا رہے ہیں تاکہ جس عظیم مقصد کے لیے ان کے اوپر یہ نعمتیں کی گئی ہیں ان مقاصد کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ اس کے اندر ہچکچائیں نہ اور جس قدر جلدی ہو سکے اپنے مقاصد کی تکمیل کر لیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
یاد کرو میرے وہ احسانات جو میں نے تم پر کیے تھے۔ اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سوال یہ ہے وہ کون سا وعدہ ہے جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ وہی وعدہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر آنے والے ہر پیغمبر نے ان سے لیا تھا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کی امانت دے کے جا رہے ہیں، تمہیں پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ آخر میں ایک ایسا عظیم الشان پیغمبر آئے گا، یہ شان ہوگی، جس کا یہ مقام ہوگا، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، جب وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لے آنا، یہ ہم سے وعدہ کرو۔ اور یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی سے لیا، ہر نبی نے اپنے امتیوں سے لیا، اور امتیوں میں سے بنی اسرائیل سے خاص طور پر پیغمبران خدا نے لیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ہی اللہ کے نبی نے تشریف لے کر آنا تھا، کیونکہ مکہ سے ہجرت کر کے بنی اسرائیل جہاں بستے تھے نبی پاک علیہ السلام نے وہاں تشریف لانا تھا۔ یہ سارا سنیریو ان کو پہلے بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، نشانیاں بتا دی گئیں، ان سے عہد و پیمان لے لیا گیا، پختہ عہد لے لیا گیا کہ جب وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لینا، ان کے معاون بن جانا، ان کی مدد کرنے میں لگ جانا، یہ تمہاری کامیابی ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل سے وعدہ تھا۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ جس کا تمہیں میں کہتا رہا، میرے پیغمبر تم تک پیغام پہنچاتے رہے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اس لیے تم ان پر ایمان لے آؤ اور تم ان کے ممد و معاون بن جاؤ، تم ان کے حلقہ احباب میں شامل ہو جاؤ۔ اور فرمایا اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں نے تمہارے سے وعدہ کیا ہے، تم اگر ایسا کرو گے میں تمہیں دنیا جہان کی عزتیں دوں گا، آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کروں گا، دنیاوی عہدے منصب تمہیں عطا کروں گا، دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی، آخرت میں بھی تمہارا مرتبہ مقام ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کیوں کہا کہ مجھ سے ڈرو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اہل مذہب نے لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اب ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے اور سچ لوگوں کو بتا دیا تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمیں مالی مفادات جو ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ مالی مفادات کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سمجھایا کہ تم ایمان لے آؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں مالی مفادات بھی ملیں گے، عزت بھی ملے گی، شانیں بھی ملیں گی، اور یہ نہ بھی ہو تو میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، ساری نعمتیں دینے والا میں ہوں، اور میں تمہیں یہ فرما رہا ہوں کہ تم میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا میرا ڈر اپنے ذہن میں رکھو، دنیا کے مفادات اور دنیا داروں کا ڈر ذہن سے نکالتے ہوئے تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ان کو یہ احسانات یاد کروائے گئے اور ان کو باور کروا دیا گیا کہ نعمتیں تو اس لیے دی گئی تھیں کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، لہٰذا اب میں تمہیں یاد کرواتا ہوں وہ تمہارا وعدہ، وہ اپنے انعامات کا نزول اور تمہیں دی جانے والی عظمت و شان، کہ یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ تم لوگوں کی پیشوائی کرتے ہوئے ایمان لے آؤ، لوگوں کو راہ راست پہ لے آؤ، خود بھی ایمان کا جام پی لو اور اوروں کے لیے بھی ایمان لانے کا سبب بن جاؤ۔ لہٰذا میرا خوف دل میں رکھتے ہوئے اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تمہارے اوپر میری جانب سے کیے جانے والے انعامات کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، ایمان لے آؤ، دنیا آخرت کی نعمتیں اور عزتیں تمہارا مقدر بن جائیں۔